اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم آج دیکھیں گے کہ اسلام میں فرائض اسلام کی دعوت دینا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز میں اس کی ہمیں سیکھ دی ہے کہ اسلام کے اندر اسلام کے کیسے فرائض ہیں اور اسلام کی دعوت کس انداز میں دینا ہے. حضرت زریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی بھیج کر مجھے بلوایا اور جب میں خدمت میں حاضر ہو گیا تو آپ نے فرمایا، اے زریر، تم کس وجہ سے آئے ہو؟ میں نے عرض کیا، آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہونے کے لیے آیا ہوں. پھر آپ نے مجھ پر ایک چادر ڈال دی اور اپنے صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ جب تمہارے پاس کسی قوم کا اچھے اخلاق والا بہترین آدمی آ جائے تو تم اس کی عزت کرو جیسے میں نے زریر کی. پھر آپ نے فرمایا کہ اے زریر، میں تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ تم یہ گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، اور اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ تم اللہ پر اور آخرت کے دین پر تصدیق پر ایمان لاؤ، تقدیر پر ایمان لاؤ کہ جو کچھ بھلا یا برا ہے وہ سب اللہ کی طرف سے ہیں، اور اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ تم فرض نماز پڑھو اور فرض زکوٰۃ ادا کرو. میں نے ایسا ہی کیا. اس کے بعد جب بھی آپ مجھے دیکھتے تو مسکرا دیتے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کو یمن بھیجا تو ان کو یہ ہدایتیں دی کہ تم ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہیں. جب تم ان کے پاس پہنچ جاؤ تو ان کو اس بات کی دعوت دینا کہ وہ یہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اگر یہ تمہاری بات مان لیں تو پھر ان کو یہ بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں. اگر وہ یہ بات تمہاری مان لے تو پھر تم ان کو یہ بتانا کہ اللہ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے اور جو ان کے مالداروں سے لے کر ان کے فقیروں کو دے دی جائے گی. اگر وہ تمہاری یہ بات بھی مان لیں تو پھر تم ان کو عمدہ مال لینے سے بچانا اور مظلوم کی بد دعا سے بھی بچنا، کیونکہ اس کی بد دعا اور اللہ کی بیچ کوئی چیز حائل نہیں ہوتی ہے. حضرت حوشب بن ظلیم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ دے دیا تو میں نے عبد شر کے ساتھ آپ کی خدمت میں 40 سواروں کی ایک جماعت بھیجی. وہ میرا خط لے کر مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے. وہاں جا کر عبد شر نے پوچھا، آپ لوگوں میں محمد کون ہیں؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ ہیں. عبد شر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ ہمارے پاس کیا لے کر آئے ہیں؟ اگر وہ حق ہوگا تو ہم آپ کی پیروی کریں گے. آپ نے فرمایا کہ تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور انسانوں کے خون کی حفاظت کرو اور نیک کاموں کا حکم کرو اور بری باتوں سے روکو. عبد شر نے کہا کہ آپ کی یہ تمام باتیں بہت اچھی ہیں، آپ ہاتھ بڑھائیں تاکہ میں اسلام لانے کے لیے آپ سے بیعت ہو جاؤں. آپ نے فرمایا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرا نام عبد شر ہے. آپ نے فرمایا، نہیں بلکہ تم عبد خیر ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام پر بیعت فرمایا. حوشب جی ظلیم نے کے خط کا جواب لکھ کر ان کے ہاتھ حوشب کو بھیجا، جس پر حضرت حوشب ایمان لے آئے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قوم عبد القیس کی جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں. آپ نے ان کا استقبال کرتے ہوئے فرمایا کہ خوش آمدید ہو قوم کو، کیونکہ تم لوگ خوشی سے مسلمان ہو کر آئے ہو. اس وجہ سے نہ دنیا میں تمہارے لیے رسوائی ہے نہ آخرت میں پشیمانی.
اس جماعت نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اور آپ کے بیچ مضر کافروں کا مشہور جنگجو قبیلہ پڑتا ہے، اس وجہ سے ہم آپ کی خدمت میں صرف ان مہینوں میں آ سکتے ہیں جن میں لڑنا حرام ہے، اس لیے آپ ہمیں دین کی مختصر اور موٹی موٹی باتیں بتا دیں جن پر عمل کر کے ہم جنت میں داخل ہو جائیں، اور جو ہمارے قبیلے کے لوگ پیچھے رہ گئے ہیں ان کو ان باتوں کی دعوت دیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم 4 باتوں کا حکم دیتا ہوں اور 4 باتوں سے روکتا ہوں۔ وہ 4 باتیں جن کا میں تو حکم دیتا ہوں وہ یہ ہیں: پہلا کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور لا الہ الا اللہ کی گواہی دو۔ دوسرا، نماز قائم کرو۔ تیسرا، زکوٰۃ ادا کرو۔ چوتھا، رمضان کی روزے رکھو۔ اور 5ویں بات یہ ہے کہ مال غنیمت میں سے 5واں حصہ اللہ اور رسول کو دیا کرو۔ اور جن 4 چیزوں سے روکتا ہوں وہ کدو کے تنبے اور پیڑ کی کھوکھلی جڑوں سے بنائے ہوئے برتن اور روغنی مرتبان اور رال گلائے ہوئے برتن ہیں۔ یہ وہ برتن ہیں جن میں شراب اور نزیب بنائی جاتی تھی۔ طیالسی نے بھی اسی طرح روایت ذکر کی ہے کہ جس میں کچھ مضامین زیادہ ہیں، اور آخری یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ان باتوں کو یاد رکھو کہ جو تمہارے لوگ پیچھے رہ گئے ہیں ان کو ان باتوں کی دعوت دو۔ حضرت علقمہ بن الحارث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میرے ساتھ میری قوم کے 6 آدمی اور بھی تھے۔ ہم لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سلام کا جواب دیا، پھر ہم نے آپ سے بات چیت کی۔ آپ کو ہماری بات چیت پسند آئی اور آپ نے پوچھا کہ تم کون لوگ ہو؟ ہم نے کہا کہ ہم مومن ہیں۔ آپ نے فرمایا ہر بات کی ایک حقیقت اور نشانی ہوا کرتی ہے، تمہارے ایمان کی کیا حقیقت ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ 15 عادتیں ہمارے ایمان کی حقیقت اور نشانی ہیں۔ 5 عادتیں وہ ہیں جن کا آپ نے ہمیں حکم دیا، اور 5 عادتیں وہ ہیں جن کا آپ کے قاصدوں نے ہمیں حکم دیا، اور 5 عادتیں وہ ہیں جن کو ہم نے زمانہ جاہلیت میں اختیار کیا تھا اور اب ہم ان پر باقی ہیں۔ ہاں، اگر آپ ان سے منع کرو گے تو ہم ان کو چھوڑ دیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ 5 عادتیں کون سی ہیں جن کا میں نے تم کو حکم دیا؟ ہم نے کہا کہ آپ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ ہم اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور تقدیر پر ایمان لائیں کہ بھلا یا برا جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وہ 5 عادتیں کون سی ہیں جن کا تم کو میرے قاصدوں نے حکم دیا تھا؟ ہم نے کہا کہ آپ کے قاصدوں نے یہ ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ ہم اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور آپ اللہ کے بندے ہیں، اور اس بات کا حکم دیا کہ ہم فرض نماز قائم کریں اور فرض زکوٰۃ ادا کریں اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھیں، اور اگر ہم سفر کی میں طاقت رکھیں تو بیت اللہ کا حج کریں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ 5 عادتیں کون سی ہیں جن کو تم نے زمانہ جاہلیت میں اختیار کیا تھا؟ ہم نے کہا کہ سہولت اور خوشحالی کے وقت اللہ کا شکر ادا کرنا، اور مصیبت اور آزمائش کے وقت صبر کرنا، اور لڑائی کے موقع پر جمنا اور جوہر دکھانا، اور اللہ کی قضاء و تقدیر پر راضی رہنا، اور دشمن پر جب مصیبت آئے تو اس سے خوش نہ ہونا۔ دشمن پر جب مصیبت آئے تو اس سے خوش نہ ہونا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اور مخاطب ہو کر فرمایا کہ یہ لوگ تو بڑے سمجھدار اور سلیقے والے ہیں، ان عمدہ اور بہترین عادتوں کی وجہ سے قریب تھا کہ یہ نبی ہو جاتے۔ ان کی اچھی عادتیں، یہ ساری باتیں ایسی تھیں کہ اللہ چاہتا تو ان کو نبی بھی بنا دیتے۔ یعنی ان کی یہ عادت تمام نبیوں والی ہیں، اور ہمیں دیکھ کر آپ مسکرائے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں 5 عادتوں کی وصیت کرتا ہوں تاکہ اللہ تمہارے اندر خیر کی عادتیں پوری کر دے۔ پہلا، جو تمہیں کھانا نہیں دے اسے جمع نہ رکھو۔
یعنی ضرورت سے زیادہ بچا ہوا کھانا صدقہ کر دیا کرو۔ دوسرا، جس مکان میں رہنا نہیں ہے اسے مت بناؤ، یعنی ضرورت کے مطابق مکان بناؤ، ضرورت سے زیادہ نہ بناؤ۔ تیسرا، جس دنیا کو چھوڑ کر تم کل چلے دو گے اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ چوتھا، جس اللہ کے پاس تمہیں جانا ہے اس کے پاس جمع ہونا ہے، اس سے ڈرو۔ اور پانچواں، جس آخرت کے گھر میں تمہیں جانا ہے اور وہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کی ذکر کرو۔ اس حدیث کے ابو نجیح نے حلیہ سے حضرت سوید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ سے اس طرح ذکر کیا کہ حضرت سوید فرماتے ہیں کہ میں اپنی قوم کے 7 آدمیوں کا نفد لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا۔ جب ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے آپ سے بات چیت کی تو آپ کو ہماری بات چیت کا انداز اور اٹھنے بیٹھنے کا انداز اور لباس پسند آیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم کون لوگ ہو؟ ہم نے کہا مومن ہیں۔ اور اسی طرح ساری جو ہے اوپر گزر چکی ہے اور ساری حدیثیں جو ہے بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔